جیسے کوتے سا جنگل میں کوا درخت پر رہتا تھا۔ جنگل کے پاس ہی ایک گاؤں تھا۔ کوا اڑتا ہوا گاؤں میں پہنچا تو وہاں سے بہت مشکل سے ایک روٹی کا ٹکڑا تلاش کر کے لایا۔ وہ درخت پر بیٹھا دوسرے کوے کا انتظار کر رہا تھا کہ دونوں مل کر وہ روٹی کا ٹکڑا کھائیں گے، لیکن وہاں سے ایک بھوکا لومڑ ادھر ادھر کھانے کی تلاش میں پھر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کوے کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ہے تو اس نے کوے سے روٹی کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے چال چلی۔ لومڑ نے کوے سے جھوٹ بولا اور کہا کہ ایک خرگوش آیا ہے اور ان جھاڑیوں میں چھپ گیا ہے۔ اس کے پاس گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو میں نے شکار کیا، لیکن خرگوش نے چرا لیا۔ میں اس خرگوش کو تلاش کر رہا ہوں۔ اگر وہ خرگوش مل گیا تو اس سے گوشت لے کر میں تم کو بھی کھلاؤں گا اور خود بھی کھاؤں گا۔ کوا بہت خوش ہوا اور گوشت کی لالچ میں اپنا منہ کھولا۔ وہ روٹی کا ٹکڑا کوے کے منہ سے نیچے زمین پر گر گیا۔ لومڑ نے جلدی سے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور زور زور سے ہنسنے لگا اور کوے کا مذاق اڑانے لگا۔ لومڑ نے کوے سے کہا، بے وقوف کوے، بھلا خرگوش بھی کبھی گوشت کھاتا ہے؟ میں نے تو تم سے جھوٹ بولا تھا۔ لالچی کوا بہت پچھتایا۔ اتنی دیر میں دوسرا کوا بھی آ گیا تو پہلے کوے نے دوسرے کوے سے کہا کہ لومڑ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا چلو لومڑ کو مل کر سبق سکھاتے ہیں۔ جنگل میں کہیں زمین پر ایک درخت گرا پڑا تھا جو اندر سے کھوکھلا تھا اور اس کے اندر سانپ رہتا تھا۔ دونوں کوے اس درخت پر بیٹھ کر لومڑ سے بدلہ لینے کا ترکیب سوچ رہے تھے کہ اچانک لومڑ وہاں آیا اور کووں سے کہا، او پاگل کوے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ کووں نے لومڑ سے کہا کہ اس درخت کے اندر ایک خرگوش چھپا ہوا ہے۔ اس کے پاس روٹی کا ٹکڑا ہے۔ اگر ہمیں روٹی کا ٹکڑا مل جائے تو ہم سب مل کر وہ روٹی کا ٹکڑا کھائیں گے۔ لومڑ کے منہ میں پانی کا آنا تھا اور آ گیا، اور اس نے سوچا، ان بیوقوف کووں کو روٹی کا ٹکڑا دے دوں گا اور میں خود خرگوش کو کھاؤں گا۔ لالچی لومڑ نے جلدی سے درخت کے اندر منہ ڈالا اور اندر سے جو سانپ بیٹھا ہوا تھا لومڑ کو کاٹ لیا۔ لومڑ بہت چلاتا ہوا درخت سے باہر نکل گیا اور اس نے کووں کو کہا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ کوے بہت ہنسے اور لومڑ کا مذاق اڑایا، اور کووں نے لومڑ سے کہا، پاگل لومڑ، بھلا اس جنگل میں خرگوش کے پاس روٹی کا ٹکڑا کہاں سے آئے گا؟ تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تھا، یہ تم کو اسی دھوکے کی سزا ہے۔ لومڑ اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوا، لیکن پانی اس کے سر سے گزر چکا تھا اور سانپ کا زہر اس کے جسم میں پھیل چکا تھا اور وہ وہیں پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ تو دوستو، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے۔ اور دانشمندوں نے خوب کہا ہے کہ جیسے کو تیسا۔